پتہ ہے دوستو، ہماری زندگی میں اتنا ٹینشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اس لیے ہم الگ الگ طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اور کسی ٹینشن سے پریشان ہے۔ دولت سے زیادہ پریشان اس لیے ہے کہ اسلام میں جہیز لینا حرام ہے، لیکن آج زیادہ تر کماتے کس لیے ہیں کہ لڑکے کی شادی کروانی ہے، لڑکی کی شادی کروانی ہے، اپنے بیٹی کی شادی کروانی ہے، اپنی بہن کی شادی کروانی ہے، اس کی شادی کروانی ہے۔ اس لیے کمانے کا آدھا پیسہ ادھر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ٹینشن ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارتے، جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی حضرت فاطمہ کتنے سادگی کے ساتھ رخصت کیا۔ چاہے تو بہت سارے دولت پیسہ دے سکتے تھے، پورے پہاڑ کا پہاڑ سونا کا دے سکتے تھے، لیکن حضرت علی کو صرف کھجور کی چھالے اور ایک چادر اور 2-3 سامانیں دی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ لیتے تو پیسہ کا ڈھیر کر دیتے، ایک اعلان کر دیتے تو پورا مکہ والے پیسہ کا لا کر انبار کر دیتے۔ لیکن نہیں، ہمارے نبی جانتے تھے اگر میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے اگر اس طرح کرتا تو میری امت کو کیا میسج جائے گا، میری امت کیا سوچے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظام بنائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی تک اٹھا نہیں سکتے کہ اس نے ایسا غلط کیا تھا۔ ہمارے نبی ایسے تھے، لیکن ہم آج سنت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور الگ طرح طرح کی پریشانی ہے۔ کوئی لڑکا لڑکی کا پریشانی ہے۔ کیوں لڑکا لڑکی کا پریشانی ہے؟ حرام رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پریشانی ہے۔ اگر آپ نکاح کرتے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتا۔ آج بہت سے نوجوان لڑکا لڑکیاں پھانسی دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کا بریک اپ ہو گیا، ان کا رشتہ کہیں اور ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ اگر آپ کو پسند تھا تو آپ نکاح کا پیغام بھیجتے، ڈائریکٹ شادی کر لیتے، دیتا تو نہیں دیتا تو کسی دوسرے کو بھیجتے، دوسرے کے گھر۔ اور اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں، اور گناہوں کی لت لگ گئی ہے، گناہوں کی عادت لگ گئی ہے، اللہ سے کوسوں دور جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر 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 دل سیاہ کالا رنگ ہو گیا ہے۔ ہمیں جب بیٹھ کر سوچتے ہیں تو اپنے گناہوں اتنا گناہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہوں کی ایسی لت عادت لگ گئی ہے ہم لوگوں کو، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کے لڑکا لڑکیاں اپنے غلطی کو غلطی نہیں مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم نے کیا کیا۔ دوستو، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہر کوئی یہ عہد کر لے، ٹھان لے کہ میں خود سدھروں گا، میں جہیز کے خلاف ہوں، میں ناجائز رشتوں کے خلاف ہوں، ہر طرح کی گناہ کے غلط کاموں کے خلاف ہوں، تو دیکھیے معاشرہ کس طرح سدھر جائے گا، معاشرہ کس طرح نیکی کی راہ میں جائے گا، اور ہمارے یہ امت مسلمہ ایک نئی راہ میں گزرے گا اور ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ سب خوشحال رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں رہے گا، نہ اپنے بہن کی رشتے کا کوئی ٹینشن رہے گا، نہ اپنے بیٹی کی رشتے کا کوئی ٹینشن رہے گا، نہ اور کوئی الگ طرح کا ٹینشن نہیں رہے گا۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم پرسکون شانتی سے زندگی گزار کر قبر میں جا کر آرام کریں گے، اور جنت فردوس میں مرنے کے بعد جا کر داخلہ ہو جائے گا ہم لوگوں کا۔